حضور تاج العلماء فیضان محدثی اعظم ہند حضور تاج العلماء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ ثم الحمدللہ شہزادہ حضور غازی ملت تاج العلماء رونق اسٹیج ہیں. چند ہی لمحات میں حضرت کا خطاب نایاب شروع ہونے جا رہا ہے. اس سے قبل صاحب خانہ یعنی حضرت علامہ مولانا قاری محمد اصغر صاحب فریدی کی فرمائش پر چند شعر جو حضرت علامہ مولانا قبلہ غلام احمد صاحب فریدی علیہ رحمت و رضوان کے ہیں وہ بزبان حضرت علامہ مولانا قاری نوشاد عالم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت علامہ الحاج مولانا غلام احمد صاحب قبلہ فریدی کا لکھا ہوا ایک کلام جو انہوں نے خود مجھے عطا فرمایا تھا پڑھنے کے لیے. پہلے وہ قطع میں پڑھوں اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کر کے پڑھوں کہ یہ قطع آپ نے وصال سے کچھ دن پہلے لکھا اور یہ قطع بڑا مشہور ہوا. آئیے سماعت فرمائیں. گھر سے چلے نہا کر کپڑے نئے بدل کر گھر سے چلے نہا کر کپڑے نئے بدل کر پوچھا کہاں چلے ہو کافور عطر مل کر پوچھا کہاں چلے ہو کافور عطر مل کر کہ بولے دکھانے آ رہے ہیں وہ جاتا ہوں یوں فریدی کاندھے بدل بدل کر جاتا ہوں یوں فریدی کاندھے بدل بدل کر. اور اب انہوں نے جو نعت لکھی اس کے چند اشعار محبت کے ساتھ یہ سماعت فرمائیں بڑی تیزی کے ساتھ. نعت پاک حضرت ہے اور پاک پر میرا اور پاک پر میرا نعت پاک حضرت ہے اور پاک پر میرا اور پاک پر میرا صدقے میرے خواجہ کے صدقے میرے خواجہ کے ہند ہے وطن میرا ہند ہے وطن میرا خاک پائے
نہ کھائیں گے، قبر بھی نہ کھائیں گے، حشر تک بدل میرا، حشر تک بدل میرا، قبر بھی نہ کھائیں گے، حشر تک بدل میرا، حشر تک بدل میرا۔ کوئی چپ نہ رہے، میرے آقا آئیں گے، میرے آقا آئیں گے، گھر بنے چمن میرا، گھر بنے چمن سرکار مخدوم پاک کے گھرانے سے سرزمین بیکانیر پر کوئی بھی شہزادگان تشریف لاتے ہیں، ہم یہ منقبت پڑھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور آج ماشاءاللہ دیکھیں سراپا نورانی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، چند اشعار محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ بارش رونق ہے ہر سو، ابر رحمت بچھائے ہوئے ہیں، ابر رحمت بچھائے ہوئے ہیں، بارش رونق ہے ہر سو، ابر رحمت بچھائے ہوئے ہیں، بارش رونق ہے رحمت بچھائے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے مخدوم اشرف، ایسا لگتا ہے مخدوم اشرف، آج تشریف لائے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے مخدوم اشرف، آج تشریف لائے ہوئے ہیں، آج تشریف لائے ہوئے ہیں، کہ خون میں جلوے فاطمی ہے، رخ سے روشن جمال علی ہے۔ ماشاءاللہ ایئرپورٹ پر ایک مرتبہ کسی شخص نے دیکھا، چہرہ دیکھتے اپنی بیوی کو، حضرت کا چہرہ دیکھتے اپنی بیوی کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ کاش تم یہاں ہوتی تو میں تمہیں فرشتہ دکھاتا، میں تمہیں دکھاتا کہ فرشتہ، بڑا نورانی چہرہ، بڑا مسکراتا، بڑا حسین اور خوبصورت چہرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کو سن کر میرے دل نے کہا کہ خدا کی قسم، جب اولاد کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار کی نورانیت کا عالم کیا رہا ہوگا، سرکار کی نورانیت کا عالم کیا رہا ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ خون میں جلوے فاطمی ہے، رخ سے روشن جمال علی ہے، رخ سے روشن جمال علی ہے، آل مخدوم اشرف کو دیکھو، آل مخدوم اشرف کو دیکھو، اس قدر جگمگائے ہوئے ہیں، آل مخدوم اشرف کو دیکھو، اس قدر جگمگائے ہوئے ہیں، کہ میں گنہگار ہوں، میں برا ہوں، میں خطا کا
کو اپنا بنائے ہوئے ہیں، ناز ہے تاجدار کی چوچا، مجھ کو اپنا بنائے ہوئے ہیں، کہ میں گنہگار ہوں، میں برا ہوں، میں خطا کاریوں میں گھرا ہوں، ناز ہے تاجدار کی چوچا، ناز ہے تاجدار کی چوچا، مجھ کو اپنا بنائے ہوئے ہیں، مجھ کو اپنا، بولو مجھ کو اپنا، کہ شاہ مخدوم اشرف کی مدحت، اس لیے کہہ رہا ہوں میرت، یہ خدا کے ولی ہے ایسے، یہ خدا کے ولی ہے ایسے، جو لاج سب کی بچائے ہوئے ہیں، یہ خدا کے ولی ہے ایسے، جو لاج سب کی بچائے ہوئے ہیں، پورا مجمع بولے، ایسا لگتا ہے مخدوم پورا مجمع، ایسا لگتا ہے آج تشریف لائے ہوئے یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سلسلہ اشرفیہ، حضور تاج العلماء، فیضان مخدوم سمنا، فیضان غازی ملت، فیضان محدث اعظم ہند، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مبارک ہو، صدبات ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، روح النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وعطرتہ اجمعین۔ لطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ، غوث اعظم ومن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، معین الدین حسن عالم پناہ، بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفہ کے واسطے۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في أوصافه عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى سبيل اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقد قال الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم راضيا عن ربه موتوا قبل أن تموتوا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نازش قوم ملت معمار اہل سنت گلے بزم مشائخ طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ غلام احمد فریدی صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ ورحمت اللہ علیہ کہ عرص چہلو اس انتہائی روحانی عرفانی اور نورانی بزم پاک ہم سب یہاں اکٹھا ہیں. اس موقع پر ممبر پاک مصطفیٰ پر جلوہ فروز مشائخ کرام علماء ذوی احترام شورائے اسلام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور میرے سامنے گرم گرم موسم میں پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ.
ایک انتہائی اندوہناک خبر، دردناک خبر بیکانیر کے احباب کی جانب سے مجھ تک پہنچی۔ سنتے ہی طبیعت سن ہو گئی کہ وہ شخصیت رخصت کر گئی جس نے بیکانیر کی سنیت کا تاج اپنے سر پر رکھا۔ بلا تفریق سلاسل، چاہے کسی سلسلے کا بزرگ ہو، سلسلے قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، اور چشتیہ میں بھی اگر دیکھا جائے تو چاہے وہ نظامیہ ہو، صابریہ ہو، اشرفیہ ہو یا سلیمانیہ ہو، ہر دل کے ہر دل عزیز تھے۔ بلا تفصیل و بلا تشبیہ، جس طرح کسی باپ کے رخصت ہونے سے گھر کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پورا بیکانیر یتیم ہو گیا ہو اور ان کا مشفق باپ ان سے رخصت ہو گیا۔ پھر بھی میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس عظیم ذمہ داری کو اپنے کاندھے پہ سنبھالتے ہوئے ان کے فرزند ارجمند جو یقیناً الولد سر لابیہ کے مصداق ہیں، محب گرامی برادر طریقت حضرت علامہ ڈاکٹر اصغر صاحب قبلہ فریدی، جنہیں آج میں نے سلسلہ عالیہ اشرفیہ کی اجازت و خلافت بھی حوالے کر دی۔ یہ چیز ان کی تھی، بس مجھے وسیلہ بنایا گیا، میں وہ تبرک ان کو دے دوں۔ اور آج دیتے وقت مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں فریدی گلشن میں اشرفی خوشبو ڈال رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے اقبال کو بلند کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور جس طرح ان کے ابا اور ان کے ابا اور ان کے ابا اس طرح 6 پیڑھیاں کرتی آئی ہیں، اس رسم و رواج، ان روایات اور ان اخلاقیات کو بیکانیر کی سرزمین پہ یہ زندہ بقا کیا۔ مولا کریم ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے، ان کے دست و بازو کو بلند فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ بیکانیر جب بھی میں آتا ہوں تو ایک خاصا طبقہ ایسا ہے جو میری بات سے پہلے میری نعت سننے پہ زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ایک نعت کی فرمائش ہے اور آج کل میں اسے بڑی کثرت سے پڑھ بھی رہا ہوں۔ آج کل یہ جو ایک چیز کی پھر آج حاضری ہوئی ہے، خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے، خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے، خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے، کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے، کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حضرت کس محبت سے میری نعت سنتے تھے، اور جب میں پڑھتا تھا تو مسکراتے بھی تھے، کیونکہ وہ خود شعر و سخن سے ایک اچھا شغف، ایک اچھا تعلق، صاحب دیوان شاعر ہے، اور آج میرا یقین ہے کہ وہ کہیں بھی ہوں، لیکن ان کی روحانیت اس جلسے میں حاضر و ناظر ہو کے اس نعت کو سن رہی ہے۔ میں ایک مصرع جو ہے اپنے بھائی جی کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے
ان کے درجات کو بلند فرمائے. توجہ چاہوں گا کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے. علماء آج توجہ چاہوں گا اس شعر پہ کہ خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم. خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم. نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی ہے. نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی. میرا تو پورا رجسٹر گنہگاری کا کھل گیا ہے، لیکن میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ میری نگاہ مصطفیٰ کی شفاعت پہ ٹکی ہوئی ہے. نگاہ کی شفاعت پہ بس ٹکی ہوئی ہے. نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی. تو کیوں ٹکی ہوئی ہے؟ کس امید سے ٹکی ہوئی ہے؟ کس بھروسے سے ٹکی ہوئی ہے؟ اس ٹکنے کی وجہ کیا ہے؟ دو مصرے میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. توجہ چاہوں گا کہ گناہ گار کو جنت میں لے کے جانا ہو. گناہ گار کو جنت میں لے کے جانا ہو. خدا نے اس کی اجازت نبی کو دی. خدا نعرہ خدا نے اس کی اجازت نبی کو دی ہوئی ہے. اور اس شعر کو میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو تربیت وہ آپ کو سکھا کے گئے ہیں اس کا کتنا اثر بیکانیر والوں میں موجود ہے. میں صرف آپ کی گرم گرم سنیت کو محسوس کرنا چاہ رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. جہنم کا کام ہے جہنمیوں کو جلانا. کیا کام ہے؟ لیکن میں نے جلانے والی بات نہیں کی ہے. میں نے کیا کہا ہے اسے ذہن میں رکھیں، اور وہ بھی جہنم سے کہا ہے. توجہ رہے کہ تو مجھ کو کیسے سنبھالے گیا پیشے دوزخ. تو مجھ کو کیسے سنبھالے گیا پیشے دوزخ. درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی. درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے. خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے. اور زندگی کے ساتھ یہ شعر بھی دیکھیں کیونکہ ہر سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، تو کچھ بات ایسی کہی جائے کہ وہ بھی کیچ کر لیں. زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ خدا نے نور سے اپنے بنا یا جس کا نور. خدا نے نور سے اپنے بنا یا جس کا نور. یہ کائنات اسی نور سے بنی ہوئی ہے.
یہ کائنات اسی نور سے بنی ہوئی ہے۔ مقررین اپنے انداز میں، شعراء اپنے انداز میں، علماء اپنے انداز میں حضور کی اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے عجز کا قلم توڑتے ہوئے دو مشرے کیوں کس طرح کہیں، اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے۔ یہ شعر بطور خاص توجہ سے سنیے گا۔ خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے، نغات لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے۔ آپ کی توجہ کہ میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں لوگوں، میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں لوگوں، ارے بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی ہوئی ہے، بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ شعر آخری اور حاصل کلام شعر واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ ہجرت کی رات انوار و تجلیات کی برسات، کفار و مشرکین کی گھات ہے، نبی کا ہاتھ ہے، علی کا ساتھ ہے۔ ارے اتنا دھیرے سے نہیں، اب تو کہہ دو واللہ کیا بات ہے۔ بستر نبوت پر مولا علی سو رہے، 40 کافر باہر تلوار لیے کھڑے ہیں، اور اس ارادے سے آئے ہیں کہ بستر پہ جو بھی سویا ہوگا اسے مارنا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو اللہ جانے کیا حال ہوگا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر رات میں 2 بجے 2 پولیس والے دروازہ کھٹکھٹا دیں، چاہے چائے ہی پینے آئے ہیں، تو پورے پریوار کی نیند غائب، پولیس آئی، کیوں آئی، کیسے آئی، سب خیریت تو ہے، مگر علی کی ہمت دیکھو، جرت دیکھو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ انی نمت تلک اللیل ما نمت من قبل قط، اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ پورے جیون میں ایسی نیند ہی نہیں۔ موت کی زد میں علی کا بستر ہے اور وہ آرام سے سو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی۔ اس موقع پر میرے والد بزرگوار حضور غازی ملت نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے، اسی نقطے کو میں نے 2 مصرے میں اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، توجہ چاہوں گا۔ تیار ہیں؟ ایک مرتبہ کہہ دیں یا علی، یہ شعر سنیں گے تو مزہ آئے گا کہ نغات لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے کہ بغیر